کام یہ کرنا ہے آپ کو علم حاصل کرنا، کیونکہ علم ڈیلی بیسس پہ نہ بھی ہوتا، آپ ایک بار حاصل کر لیں عقیدے کا علم، تو فرسٹ پوائنٹ عقیدے کا علم حاصل، جس میں اگر آپ کو میں ریکمینڈ کروں تو عقیدۃ الطحاویہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، بڑی بہترین کتاب امام طحاوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انہوں نے عقیدہ لکھا سلف صالحین کا، مطلب صحابہ وغیرہ دیگر لوگوں کا عقیدہ کیسا تھا، عقیدۃ الطحاویہ۔ اس کے بعد اگر آپ کو اسماء و صفات اللہ کے نام صفات اور اس کی ذات کے تعلق سے سیکھنا ہے تو عقیدۃ الواسطیہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب ہے، اس میں اللہ کے نام صفات وغیرہ وغیرہ کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ کئی فرقے معتزلہ ہے وغیرہ وغیرہ اللہ کے نام صفات میں گڑبڑ کر کے نکلے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کا رد کیا، تو آپ یہ پڑھ سکتے تو علم حاصل کرنا فرسٹ۔ اب یہ تو ایک ہو گیا پارٹ جو علم کا تھا۔ سیکنڈ، آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کیا کر سکتے ہیں، تو ڈیلی قرآن سے رابطہ رکھیے اور کچھ نہ کچھ قرآن کو پڑھیے، عربی جانتے ہیں تو خالی عربی میں تلاوت کیجیے، عربی نہیں جانتے تلاوت کے بعد تھوڑا سا اس کا ترجمہ پڑھیں، جس سے ایمان بوسٹ ہوتے رہتا ہے ڈیلی، سمجھ رہا، اور عقیدہ مضبوط رہتا، اور اگر مضبوطی ہے بھی عقیدے تو اور مضبوطی چڑھتے جاتی، اس لیے کہ ڈیلی ایک جھاڑ کو پانی ملے گا تو اس کی گروتھ اور بڑھتی جاتی ہے، حالانکہ وہ لگا ہوا جھاڑ ہے، مضبوط جھاڑ ہے، ہر سال فصلیں بھی دیتا ہے، لیکن پانی اور کھاد ملے تو اور بڑھتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ، اسی طرح احادیث کا پڑھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے واقعات کا پڑھنا، ایمان کے بارے میں، ایمان کی مضبوطی کے بارے میں، کیسا ان کا ایمان تھا، ایمان کے لیے کیا کیا تکلیف چلی، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہے۔ نماز کو ڈیلی قائم رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ایمانی کمزوری بہت رفتار سے آتی ہے، نماز چھوڑنے کے بعد بہت رفتار سے آتی ہے، جو بے نمازی ہو جائے ہفتے دو ہفتے کے اندر بیکار ہو جاتا ہے، سمجھ رہا، تو لہٰذا بہت ہو، اور بلکہ حدیث میں ہوتا ہے 3 جمعہ جو انسان پڑھنا چھوڑ دے اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، لیکن یہ 3 جمعہ مہر لگنے کا معاملہ اس انسان کے لیے جو پڑھ سکتا ہے پھر بھی نہ پڑھے، جیسے کہ غلام پہ جمعہ نہیں، عورت پہ جمعہ نہیں، بچے پہ جمعہ نہیں، مسافر پہ جمعہ نہیں، بیمار پہ جمعہ نہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ بیماری ہے 2 مہینے چلی تو جمعہ نہیں پڑا، اس پہ نہیں، اب کورونا تھا تو لوگوں مسجدیں بند ہوگی تو کیا کریں گے ہم، ٹھیک، یہ ایک مجبوری والی ہے، لیکن عام حالات میں نہ پڑھے تو نمازیں چھوڑنے سے بے انتہا درجے سے رفتار کے ساتھ ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، تو نمازوں قائم کریں، ڈیلی بیسس پہ قرآن کی تلاوت کریں، ڈیلی بیسس پہ نمازیں پڑھیں، نفل میں اضافہ کریں، آپ ایمانی درجات میں بلند ہوتے جاتے ہیں اور بڑھتا جاتا ہے ایمان، کتنا بڑھتا ہے، سنیے حدیث کے الفاظ، اس کو غلط معنی مت لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ فرائض کے بعد اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، نوافل کی طرف بڑھتا ہے، فرائض ادا کرنے سے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو پسندیدہ عمل، لیکن وہ نوافل کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے، وہ صرف اچھی باتیں پھر سننے لگ جاتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، جس کا معنی کیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ اس کے اندر حضور نعوذ باللہ گھس جاتا ہے، وہ معنی نہیں، معنی یہ کہ وہ جو کچھ دیکھتا ہے حلال دیکھتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ایسے الفاظ ہے حدیث جو نفل میں اضافہ کرتا ہے، تو نفل میں اضافے سے اتنا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اس کو ڈائریکشن دینے لگ جاتا ہے، گائیڈنس کر جاتا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نیک جو صلحاء لوگ تھے جو خوب عبادتیں کرتے اللہ کی، وہ اگر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ایسے نیک لوگ گزرے نا، اللہ کے رسول نے ایک واقعہ سنا ہے اویس کے تعلق سے، اور فرمایا اویس قرن میں رہنے والے، اویس قرنی جو بہت مشہور ہے لیکن بہت زیادہ ان کے معاملے میں بدعقیدیاں لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ ایک ریئل شخصیت تھے اور یہ ایک تابعی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اویس ایک شخص سے جو قرن کے علاقے میں رہتا ہے، عمر وغیرہ اس مجلس سے موجود تھے، تو اگر تم میں سے کسی کو ملے تو اس سے دعا کروانا، کیونکہ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، جبکہ وہ صحابی نہیں، ان کا واقعہ یہ تھا کہ اویس قرن کے رہنے والے قرن قبیلے کے تھے، اویس قرنی بولتے ہیں، ہوا یہ کہ ان کی والدہ کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول کو خط لکھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور صحابی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہے، خدمت کی وجہ سے رکا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکے رہا ہوں، والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مل نہیں سکے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوا اس کے بعد مدینہ پہنچے، تو گویا ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابیت کا شرف چلا گیا، صحابی نہیں بن سکے، لیکن اتنے دیندار انسان تھے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، کسی کو مل جائے تو دعا کروا لے، اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا، حضرت عمر کے زمانے میں یہ آئے، حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر نے کہا کہ اویس میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا، ہے نا، نیک لوگ تھے، اللہ کے نیک بندے، صحابی نہیں تھے لیکن نیک بندے تھے، اور چاہتے تھے کہ صحابی بنو، لیکن والدہ کی خدمت نیکی تھی نہیں جا سکتی، ہے نا، اور صحابی بننے کے لیے کنڈیشن ہے کہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہی آپ کی مجلس سے موجود ہو، چاہے مجلس سے موجود سے مراد اگر نابینا انسان ہے اسے دیکھیں گے نہیں، لیکن موجود تھا، ایمان قبول کیا آپ کے پاس، آپ سے بات سنی، اور اگر آنکھ والا ہے تو موجود ہونا مجلس میں ضروری ہے، اور ایمان کی حالت میں مرنا ضروری ہے صحابی ہونے کے لیے، دیکھا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا، یہ دیکھ ہی نہیں پائے بیچارے، تو آپ دیکھیے تو نیک لوگ، تو نیکی میں بڑھتے رہنا، نوافل کا اضافہ کرنا، یہ ڈیلی روٹین میں کیا کیا، قرآن کی تلاوت، فرض نمازیں اور نوافل وغیرہ، ذکر و اذکار میں آگے بڑھنا، یہ تمام چیزیں عقیدے کو مضبوط کرتی ہے، یہ مضبوط رکھتی ہے کنٹینیوسلی اور فائدہ